والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال نماز جمعہ ادا کرنے کی خاطر اسی مسجد اندر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرا کریم اللہ ساڈا نماز جمعہ ادا کرنا، مسجد اندر بیٹھنا قبول منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ میں تھوڑے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیا کریمہ تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے۔ اس حوالے کے نال میں فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عرض کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ اور کمالات کو تسلیم کر کے اور انہاں تے ایمان لیاؤں دی میرا مالک سان توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میں بلا تمہید اور بلا تاخیر میں آیا کریمہ دا ترجمہ اور واقعہ معراج دے ابتدائی اسی احوال بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد حرام اقصی جس دے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتاں رکھیاں نے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اس آیا کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان تو آیا کریمہ شروع کیتی ہے۔ سبحان اللہ ایک تسبیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو افضل ذکر جن دے نال اللہ پیار فرمائندا ہے اور جیڑا ذکر جلدی اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہوندا ہے وہ ذکر کیڑا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بخاری شریف دی بالکل آخری حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو لفظ ایسے نے جڑے زبان وچ بڑے ہلکے نے، وزن وچ بڑے بھاری نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوں بڑے محبوب نے۔ زبان وچ ہلکے نے، وزن وچ بھاری نے، اللہ نوں بڑے پیارے لگدے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ ایک تسبیح ہے۔ اس آیا کریمہ دے اندر ذہن سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ تو ایک گل شروع کیوں کی تھی؟ اس وقت دور جاہلیت دے اندر یا اس معاشرے دے اندر جس وقت بھی کوئی بندہ عجیب چیز ویندا سی، عجیب چیز تو اللہ کی تسبیح کرتا سی۔ جویں اسی تسی اور میں ایک عجیب چیز یکدم ویکھے تے اسی آنے سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس واسطے یہ رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر جانا اور واپس آنا یہ بہت عجیب ہے۔ نو انسانی تو لے کے آج تک یہ جب واقعہ رونما نہیں ہویا تو بہت عجیب چیز ہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ تسبیح شروع کیتا۔ سبحان اللہ دی پاک ہے وہ ذات
ایک یہ علماء کرام نے لکھیا، اور دوسرا علماء کرام نے فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا کریمہ نے شروع اس واسطے بیان فرمایا ہے کہ سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طاقت نال یا خود نہیں گئے، اپنی طاقت نال نہیں گئے اور خود بھی نہیں گئے۔ سبحان اللہ اللہ فرمائندہ پاک ہے ذات، پاک مراد ہے ہر عیب تو پاک ہے، ہر عیب تو کوئی بھی جس نو عیب کیا جاتا ہے نا جی، چاہے وہ ذرہ برابر ہے، جس نو عیب کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب تو پاک ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ جی پاک ہی وہ ذات جڑی اپنی بندہ خاص نو لے گئی۔ سبحان اللہ جی اسرا، اسرا کا معنی ہے سیر کرنا، سفر بھی کیتا جاتا ہے، سیر بھی کیتی جاتی ہے۔ سفر اور سیر کے اندر بہت فرق ہے۔ جڑا بندہ سفر کرتا ہے، سفر مجبوری دے وچ بھی کیتا جاتا ہے اور سفر خوشی دی حالت وچ بھی کیتا جاتا ہے۔ اور جس وقت بندہ سفر کرتا ہے پھر سفر ہر چیز نو ویندہ نہیں، سفر چار چیز نو نہیں ویندہ۔ اسرا جس وقت بندہ سیر کرتا ہے نا تے سیر کرتا ہے اس وقت بندہ ہر چیز نو ویندہ ہے، ہر چیز نو ویندہ ہے کہ میں سیر کرن آیا ہاں تے ہر چیز نو ویندہ ہے۔ اس تو بعد اسرا بعبدہ، جس وقت بندہ آپ سیر کرے نا، آپ کسی بھی علاقے دی آپ سیر کرے، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی گوشہ اس دی نظر تو رہ جاوے، اور جس وقت اتنے رہن والا مقیم بندہ سیر کرائے کہ پھر کوئی گوشہ وہ چھوڑتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ کی اسرا، میرا محبوب آپ نہیں سیر کرن گیا، میں خدا سیر کرائیے۔ میرے بھائیو اس طرح کی مثلا کسی چڑیا گھر کی مثلا مثال میں دینا سمجھائن واسطے کہ اسی دوسری تے میں جاویے سیر کر گئی ہوتی، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کونا رہ جاوے، کوئی گوشہ رہ جاوے، جس وقت اتنے رہن والا کوئی منیجر، اتنے رہن والا کوئی افیسر آ کے کہ میں تو سیر کراواں، کہ اس کوئی جگہ کوئی کونا نہیں چھوڑنا۔ اللہ فرماتا سبحان اللہ ذی اسرا، میرا محبوب آپ سیر کرنے نہیں گیا، میں خدا نے سیر کرائیے۔ اور جس وقت اللہ نے سیر کرائیے تو پھر ساڈا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین تو تھلے لے کے آسماناں تے تک کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں چھوڑیا جن دی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے سیر نہ کرائی۔ سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ، اگے بھی عبد لفظ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی دا محبوب، حبیب یا نبی یا کوئی اور لقب نہیں لیا، نام نہیں لیا، صرف عبد فرمایا۔ حدیث شریف میں چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت میں لا مکانہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر حاضر ہویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تینوں کیڑا نام پسند ہے، میں کس نام نہ تین پکارا؟ یہ رب نے فرمایا۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کی باری تعالیٰ مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار، مینوں اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ تو کامل انسان، کامل ترین بندہ، روح انسان تے صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، کامل ترین بندہ۔ بندے تا تسی بھی ہو، میں بھی یہ بندہ، بلکہ قرآن مقدس اگر پڑھیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے پہلے نبی گزرے نے انہوں نے بھی عبدہ کہہ کے پکاریا ہے، عبدہ کہہ کے اللہ نے پکاریا ہے۔ وقت دامن اختصار میں بیان میں کرنا، لیکن فرق یہ ہے کہ جتھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تے میرے لجپال نبی تو بغیر کسی بھی نبی نو عبدہ کیا ہے، عبدہ تو پہلے یا عبدہ تو بعد اس نبی دا نام لیا ہے، اس نبی دا نام لیا ہے۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑھے نبی دا نام نہیں ذکر کیتا، کوئی شان بھی ذکر نہیں کیتی، کسی صفت کا بھی ذکر نہیں کیتا، صرف عبدہ کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ صرف اتنا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی دی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ دے بڑے کامل بندے نے، عبدہ بڑے کامل بندے نے۔ میرے بھائیو نبی اس واسطے نہیں کیا، نبی ہوندا ہے وہ جڑا آسماناں تو زمین
تے آوے اس نو نبی کیا جاتا ہے. رسول اس نو کیا جاتا ہے جڑا عرشاں تو زمین تے آوے اس نو نبی اور رسول کیا جاتا ہے. بندہ ہوندا ہی ہوئے جڑا زمین تو آسمان ال جاوے, زمین تو آسمان ال جاوے. تسی بھی جانتے ہو ساڈے آبا و اجداد گئے آسماناں تے انہاں دی روحاں گئیاں دنیا تو گئے. میرے بھائیو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کمال ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے. میرے لاجواب نبی گئے بھی تے واپس بھی آ گئے. جڑا جانتا ہے یہ جانتا ہے صرف واپس نہیں آتا. میرا لاجواب نبی گیا بھی واپس بھی آیا. اور آپ تو اس بات کی بھی دلیل ہے جڑے بندے اعتراض کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خواب دے وچ معراج ہویا, صرف خواب دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی سیر کیتی, صرف خواب دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسماناں دی سیر کیتی. انہاں دا بھی رد ہو گیا. آپ اس نو کیا جاندا ہے جن دا جسم بھی ہوے تے جسم دے اندر روح بھی ہوے, اس نو عبد کیا جاندا ہے. دو چیزاں دا مجموعہ ہوے, جسم اور جسم دے وچ روح ہوے, اس نو عبد کیا جاندا ہے. اگر خالی جسم ہوے تے روح نہ ہوئے تے پھر بھی عبد نہیں کیا جاتا ہے, پھر بھی اس نو میت کیا جاتا ہے, مردہ کیا جاتا ہے. میرے بھائیو جس وقت روح نکلتی ہے بندے دی, جڑا بھی نام بندے دا ہوئے, جڑی بھی ذات ہوئے, ہر شے ختم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ میت تیار ہوئی یا نہیں ہوئی, جنازہ میت دا کتنے بجے نام ختم ہو گیا, کیوں صرف جسم رہ گیا, روح ختم ہو گئی. آپ بندہ کیا ہی انہوں جانتا ہے جن دا جسم بھی ہوئے تے جسم دے اندر روح بھی ہوئے. آپ تو روح لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو صرف خواب دے اندر معراج نہیں کرائی بلکہ جسم سمیت اور روح انور سمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام لا مکانہ تے اللہ تبارک و تعالی نے گرب میں جا کے سیر کر کے واپس آئے. آپ تو اس بات کی دلیل ہے. اس تو بعد آپ تو لیلا, اللہ فرماتا ہے میں رات میں تھوڑے جے لیلا تا آ جاوے, تا ہی آ جاوے, لیلا تا ان دا معنی پڑھتا ہے پوری رات. پوری رات میں سیر کرائی, پوری رات لیلا تا. اگر لیلن آ جاوے تو ان دا معنی یہ نہیں بنتا کہ ساری رات, ان دا معنی بنتا ہے کہ رات دے کچھ حصے وچ, رات دے تھوڑے جے حصے وچ. اب آپ نے بکار عقل تا منتی نہیں تے معجزہ کیا ہی انہوں جانتا ہے جڑا عقل وچ نہ آوے, معجزے دی تعریف ہی ہوئے جڑا علم وچ نہ آوے, فہم وچ نہ آوے. میرے بھائیو عقل نہیں منتی کہ 6 مہینیاں دی مسافت ہے مسجد حرام تو مسجد اقصی وچ گئے, اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تے اور سدرۃ المنتہا تو لا مکانہ وچ عقل نہیں منتی. اللہ فرماتا لیلن میں رات دے تھوڑے جے حصے چ اپنے محبوب نو لے بھی گیا اور واپس بھی لے آندا ہے. اے اللہ فرماتا میری قدرت ہے. اللہ فرماتا میری قدرت ہے. جی میں طاقت رب فرماتا رکھنا کہ آدم نو بغیر باپ اور ماں تو پیدا کر سکنا, جی میں طاقت رکھنا کہ حضرت ابراہیم نو آگ وچ محفوظ رکھ سکنا, جی میں طاقت رکھنا کہ یونس نبی نو مچھلی دے پیٹ وچ محفوظ رکھ سکنا. رب فرماتا ہاں میری قدرت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو بغیر باپ تو میں پیدا کر سکنا. رب فرماتا یہ بھی میری قدرت ہے کہ لیلن رات دے تھوڑے جے حصے چ اپنے محبوب نو لا مکانہ تے لے بھی گیا تے لا مکانہ تو واپس بھی لے آندا ہے. یہ میری قدرت ہے. اب آپ دی بکار یہ 15ویں سپارے دی پہلی آیت ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ فرماتا ہے کہ اس معراج کی ابتدا مسجد حرام تو ہوئی, مسجد حرام مکے تو ہوئی اور مسجد اقصی تک ہوئی. مسجد حرام ایسی مسجد ہے جڑی دنیا سب تو پہلے بنائی گئی ہے, سب تو پہلے مسجد حرام بنی ہے. اس تو 40 سال بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ دے اندر سوال کیتا گیا, یا رسول اللہ روئے زمین تے پہلی مسجد کیڑی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روئے زمین تے پہلی مسجد مسجد حرام ہے. اور پھر عرض کی تھی سائل نے, یا رسول اللہ پھر دوسری مسجد؟ آپ نے فرمایا کہ دوسری مسجد مسجد اقصی اور مسجد حرام تو 40 سال بعد تعمیر ہوئی ہے. اب آپ سے بکار ذہن چاہتا ہے کہ مسجد اقصی دا سلیمان نبی نے بنائی ہے, تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد حرام دا پہلا خانہ کعبہ دائرہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھیا. ابراہیم علیہ السلام تو بعد
مسجد اقصی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنائی، اور یعقوب علیہ السلام تو بعد مسجد اقصی وسیع حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی 40 سال تو بعد بنی ہے، 40 سال تو بعد بنی ہے، اور ترائے مسیطہ ایسیاں نے جنہ دی طرف حضور نے حکم فرمایا کہ انہاں مسجد دی طرف سفر کرنا جائز ہے، باقی دنیا دی کوئی مسجد دی طرف سفر کرنا جائز نہیں۔ ترائے مساجد نے، پہلی مسجد حرام خانہ کعبہ دی طرف آقا نے فرمایا کہ جتھے بھی رہندے ہو نیت کر کے جاؤ، سفر کرنا جائز ہے۔ دوسری مسجد نبوی، آقا علیہ السلام دی مسجد مدینہ شریف دے اندر مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی، مسجد اقصی آقا نے فرمایا کہ میدان معاشر ہے، کل معاشر قائم ہوئے گا مسجد اقصی والی جگہ تے۔ میرے آقا نے اصحابہ نے حکم فرمایا کہ اتنے جا کے نماز ادا کریا کرو، اور مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی نو کیوں لے گیا؟ رب مکے وچ ڈائریکٹ آسماناں تے لے جا سکتا سی، رب قادر مطلق ہے، رب مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کیوں لے گیا؟ ذہن چ بھی سوال ہوتا ہے کہ رب بیت اللہ تو ہی آسمانہ دی طرف لے جاتا، مسجد حرام میں جانا کیڑا ضروری سی؟ ابابت وقار اندیاں وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائیاں نے۔ پہلی وجہ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ دے اندر مسجد اقصی دی زیارت نہیں سی کیتی، حضور نے اپنی زندگی مبارکہ دے اندر مسجد اقصی دی زیارت نہیں سی کیتی۔ اور پھر دوسری حکمت علماء کرام نے لکھیا ہے کہ مسجد اقصی اہل مکہ دے وچ کثیر بندیاں نے ویکھی آئی۔ ہو سکتا ہے کہ بات کے اندر اعتراض کرے، اگر تسی مسجد اقصی گئے ہو تو مسجد اقصی دی نشانی دسو، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی دی نشانی دس کے انہاں دی تسلی کرا سکدے، کیونکہ وہ کفار جڑے اعتراض کرن والے وہ آسماناں تے تے نہیں نہ گئے، آسماناں دی نشانی انہاں کیڑی پوچھنی آئی؟ ابابت وقار اس واسطے علماء کرام فرماتے نے کہ آقا علیہ السلام نے مسجد حرام دی طرف اللہ تبارک و تعالی نے سفر کرایا، اور اس آیہ کریمہ دا شان نزول یہ ہے کہ جس وقت اہل مکہ نے اعتراض کیتا ہے، اہل مکہ نے حضور دی معراج النبی دے اعتراض کیتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت اس آیہ کریمہ کا نزول فرمایا کہ اعتراض کرنے والوں اپنی زبان تے لگام دے، اور سبحان اللہ جی میرا نبی خود نہیں گیا، میں لے گیا ہاں، سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا کہ میرا محبوب آپ نہیں گیا، میں لے گیا ہاں۔ تو پھر ذہن میں چاہتا کہ سیر تا دن ہوندی ہے، رات نو تا کوئی نہیں سیر کرتا۔ اب آپ دی وقار اکثر آقا علیہ السلام دی عادت مبارکہ، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت مبارکہ سی، میرے کریم آقا علیہ السلام اکثر رات کو سفر کرتے سن۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رات کو سفر کیتا کرو، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دی زمین سپٹ جاتی ہے، سفر جلدی طے ہو جاتا ہے، اور جلدی انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری حکمت علماء کرام نے فرمایا کہ رات اصل ہے، رات اصل ہے۔ جس وقت اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے پہلے رات تو ہوتی ہے، دن بعد چاہتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت اپنے محبوب نو سیر کرائی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، اور براق میرے آقا علیہ السلام براق کے سوار ہوئے۔ براق کے بارے آقا علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ کھچڑ تو چھوٹا سی اور گدے تو بڑا سی، براق ان کی رفتار سی جس منتہائے نگاہ تک ان کا پہلا قدم جتھے نظر ختم ہوتی ہے اتنے براق کا پہلا قدم ہے، اتنی سپیڈ دے نال۔ تے میرے بھائیو جس وقت بندہ تیز سواری تے بیٹھا ہوئے، چاہے کسی بس دی چھت تے بوے یا موٹر سائیکل تیز چلاوے، ہوا تیز پوے نہ کھن چو پانی نکلے ہوتا ہے۔ میں قربان جاواں آقا علیہ السلام دی طاقت تو، میں قربان جاواں آقا علیہ السلام دی شان نبوت تو، اتنی سپیڈ نال براق برق تو نکلے ہے۔ برق کا معنی ہے بجلی، کتنا کو وقت لگتا ہے کہ بندہ بٹن دبائندا ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا کہ وہ بتی جل جاتی ہے۔ برق بجلی نو کیا جاتا ہے جن دی رفتار بڑی تیز ہوے، تے براق اس میں تفصیل دا سکھا ہے کہ سب تو زیادہ تیز
بجلی تو بھی زیادہ تیز، سب تو زیادہ تیز جڑا ہوئے انہوں براق کیا جاندہ ہے۔ اب آپ وقار میں لجپال نبی دی لجپالی تو قربان جاواں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میرے واسطے براق بھیجے، کل قیامت والے دن جس وقت میرا امتی اپنی قبر جھوٹے، میں چاہنا وا میری خواہش ہے باری تعالیٰ میرے ہر غلام دی قبر تے ایسا براق بھیج اور سارے نبیاں دے امتی پیدل میدان معاشرے چون میرا امتی براق دے سوار ہو کے میدان معاشرے چاہے۔ اب آپ کی بکار یہ آقا علیہ السلام نے یہ تو تیرے میری وفا ہے نا، سان خوشی مل جاوے، سانے بچے دی شادی ہوئے، حقیقہ ہوئے، بچہ پیدا ہوئے، اسی نبی دی سنتاں نو بھول جانے ہاں، اسی نبی دے فرمان نو بھول جانے ہاں، اسی نبی دی سنت نو اپنی پشے پشت ڈال لینے ہاں، کنڈ کر چھڑنے ہاں نبی دی سنتاں وال۔ یہ تو لجپال نبی دی لجپالی ہے۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عرض کی باری تعالیٰ یہ امت میں دے دے، اللہ نے فرمایا نہیں یہ امت میں اپنے محبوب کے حصے چ رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور پھر عیسیٰ نبی ہاتھ جوڑ کے اللہ کی بارگاہ چرچ کرتا باری تعالیٰ اگر امت محمدی نہیں جیڑی تو پھر اس نبی دا امتی بنا لا۔ اب آپ سے وقار روز معاشر قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام میرے تے تھوڑے لجپال نبی دے امتی بن کے دوبارہ تشریف لے آن گے۔ نبی آرزو کرتے رہے اے نبی دی لجپالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نے دعا کی تھی یا اللہ میرا ہر غلام چاہے غریب ہے چاہے مارا ہے جس وقت اٹھے اپنی قبر جو براق کی سواری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دی اس دعا کو قبول فرما لیا اور میدان مسجد حرام تو مسجد اقصی وچ میرے آقا علیہ السلام گئے اور رستے دے اندر کریم آقا علیہ السلام فرمیندے نے کہ میرا گزر ایک کھجوراں دے جھنڈ کول ہویا، جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تھوڑی آخری آرام گاہ جن دا نام مدینہ المنورہ ہوئے گا، اتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مکے چ مدینہ المنورہ گیا، اس وقت یثرب سی، اس وقت کھجوراں دا باغ سی، میں روضہ رسول جتھے آقا نے فرمایا کہ میں اپنی قبر والی جگہ تے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میں اگے سفر شروع کیتا۔ حضرت ابراہیم حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بیت اللہ میں اے وہ جگہ ہے جتھے عیسیٰ نبی دی ولادت ہوئی ہے، یا رسول اللہ اتھے بھی اتر کے 2 رکعت نفل پڑھو۔ اب آپ سے وقار حضور فرمائے کہ میں بیت اللحم دے وچ بھی 2 نفل پڑھے جتھے نبی پیدا ہویا ہے۔ اب آپ سے وقار پتہ چلیا نا کہ حضور دی سنت ہے جتھے کوئی ولی رہندا ہوئے، جتھے کوئی ولی دی پیدائش ہوئی ہوئے، نبی دی پیدائش ہوئی ہوئے، جتھے کوئی چنگا بندہ بیٹھدا ہوئے، نیک اللہ دا بندہ بیٹھدا ہوئے، وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ وہ جگہ دی زیارت کرنا میرے نبی دی سنت ہے، سبحان اللہ، وہ جگہ دی زیارت کرنی میرے نبی دی سنت ہے۔ اب آپ سے وقار یہ بھی اعتراض ختم ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، جتھے اللہ دا ولی نیک رب دا بندہ لیٹے آیا ہے وہ جگہ برکت والی ہوگی۔ آج جتھے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جسمی انور میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، روزہ عطر والی جگہ علماء کرام دا متفقہ فیصلہ ہے وہ خاص جگہ جتھے آقا علیہ السلام دا جسم زمین نال مس ہو رہا ہے، علماء کرام فرماندے نے وہ جگہ کعبے نال والا ہے، سبحان اللہ، علماء فرماندے نے وہ کعبے نال چنگی جگہ ہے جتھے حضور دا جسمی اندر آرام فرما رہا ہے۔ یہ ایک فرقے دی بات نہیں کرنا، متفق علماء کرام دا فیصلہ ہے، کعبہ نہیں۔ علماء کرام فرماندے نے اللہ دے عرش نال بھی وہ جگہ آلا ہے، سبحان اللہ، رب دے عرش نال بھی وہ جگہ آلا ہے جتھے آقا علیہ السلام نے کیوں آلا بنی۔ اب آپ سے وقت جتھے نبی دا جسم آرام کرے وہ جگہ برکت والی بن جاتی ہے، اتھے لوگاں نوں برکت ملتی ہے۔ اس واسطے تے اسی دوڑ دوڑ کے جاننے ہاں کہ سانوں برکت ملے آقا علیہ السلام دے صدقے۔ اب آپ سے وقت حضور فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر حضور فرماتے ہیں مسلم شریف دی صحیح حدیث ہے مررت بقبر موسیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ میں سیر کرانی ہے، میں اپنے محبوب کو سیر کرانی ہے۔ باری تعالیٰ کدی عیسیٰ دی ولادت والی جگہ تے کدی موسیٰ دی قبر تے رب فرماتا ہے یہ تے میری آیات نے، یہ تے میری نشانیاں نے۔ اب آپ یہ وقار معراج شب معراج آقا علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی قبر تے گئے اور آقا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے قبر دے اندر ویکھیا، میرے نبی نے قبر دے اندر ویکھیا۔ تصور ہے سوچو کہ براق تے سوار ہے میرا نبی،
براق کی رفتار میں تھوڑا دس چکیاں کہ براق جتنے نظر مکتی ہے پہلا قدم ہے، پہلا قدم اتنی رفتار نال براق چلتا پیا ہے، اتنی سپیڈ نال براق چلتا پیا ہے کہ حضور براق تے سوار نے، حضور فرماتے نے میرا براق قبر موسیٰ تو گزریا، میں قبر چ ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز میں پڑھ دے، سبحان اللہ، کھڑے ہو کے نماز، تو پتہ چلیا میرے آقا علیہ السلام دی صرف زمینی سیر نہیں سی بلکہ زمین دے تھلے بھی آقا علیہ السلام جتوں جتوں گزردے پہنے کریم آقا علیہ السلام دی نظر مبارک زمین تحت سرات تک میرے آقا علیہ السلام زمین دے تھلے بھی مشاہدے فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر دے اندر موسیٰ علیہ السلام موسیٰ نبی کھڑے نے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے وقار صحیح حدیث ہے جڑی بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، سیاہ ستہ دی ہر کتاب کے اندر حدیث موجود ہے۔ تسی 12 مرتبہ حدیث سنی ہوئے گی کہ حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ دی قبر تو گزریا، موسیٰ نبی قبر چ کھلو کے صلاۃ پہ پڑھ دیا ہے۔ اب آپ دی وقت جھگڑا ختم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، نہ منن والیاں بات دلیل کوئی نہیں، جنہ اپنی اکھاں نال چند 2 ٹکڑے ویکھیا منیا انہاں پھر بھی کوئی نہ، جنہ دے ہتھاں وچ کلمہ کنکریاں کلمہ پڑھیا منیا انہاں پھر بھی کوئی نہ، جنہ دے سامنے درخت اپنی جڑا اکھیڑ کے مصطفیٰ دے قدم نو درخت بوسے دتے اور پھر میرے نبی نے اشارہ کیتا واپس چلا گیا، منن والے نے پھر بھی نہ منیا، ڈوبایا سورج میرے نبی دے اشارے نال باہر آیا، منن والے نے اکھاں نال ویکھ کے نہ منیا۔ اب آپ اسی وقت یہ حدیث بھی دستی ہے کہ جیڑا بھی اللہ دا نبی ہوندا ہے وہ قبر چلا بھی جاوے تو مردہ نہیں ہوندا، وہ مردہ نہیں ہوندا۔ مرارتو بقبر موسیٰ، حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ دی قبر تو گزریا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے سن، کئی سال بیت گئے، کئی ہزارہ سال بیت گئے، موسیٰ علیہ السلام دنیا فانی تو پردہ فرمایا، کئی سال گزر گئے۔ حضور شب معراج فرماتے ہیں کہ میں گزریا، موسیٰ اپنی قبر وچ کھڑے سن اور صرف کھڑے ہی نہیں سن، صلاۃً دا لفظ ہے، نماز میں پڑھ دے سن، نماز میں پڑھ دے سن۔ اب آویزی وقار یہ حدیث سن یہ سورج دی طرح چمکدے سورج دی طرح، یہ تو دی نظر دا نقص ہے نا جڑا کرے کہ سورج چمکدا ہے پیا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے سورج پہ دی روشنی ہے، لیکن کوئی نبینا بندہ کہے کہ کوئی سورج نہیں چڑھیا آیا، میری آنکھاں دے اگے نہ اندھیرا ہے، میں بھائیو ان دی نظر دا قصور ہے، سورج دی روشنی پوری دنیا تے وے۔ اب آپ دے وقار یہ حدیث سے سورج دی طرح چمک رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ نبی اپنی قبر زندہ سن، کھڑے سن، صلاۃ پہ پڑھتے سن۔ اب آپ دے وقار یہ حدیث سن عقیدہ بھی دیتی ہے کہ اللہ کا ہر نبی حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک اور حضرت عیسیٰ تو لے کے لجپال نبی تک اللہ کے جتنے بھی نبی، اللہ کے جتنے بھی رسول اس فانی دنیا کو تشریف لے جا چکے نے اپنی قبران کے اندر زندہ نہیں، قبران کے اندر زندہ نہیں۔ یہ پہلی حدیث کا عقیدہ۔ اور دوسری بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ تھوڑے تو پہلے جتنے نبی آئے نے وہ چلے گئے نے دنیا کو تشریف لے جا چکے نے، کیا قبرہ میں جو مردہ نے؟ آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسات کے اندر سوال کیتا گیا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے، زمین تے حرام کر دیتا ہے رب نے کیوں انبیاء دے جسم نو کھاوے، اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے، مٹی نو حرام کر دیتا ہے کہ تسی میرے نبیاں دے جسم نو نہیں کھانا۔ اللہ دے نبی قبراں دے اندر زندہ نے اور پھر میرے نبی دا کیا کہنا، میرے نبی دا سارے نبیاں دے سردار نے، میرے نبی دا سارے نبیاں دے امام نے، میرے نبی دا سارے نبیاں تو اعلیٰ نے۔ تے میرے بھائیوں جس وقت مقتدی قبراں دے اندر زندہ نے تے میرے نبی دی زندگی تا بدرجہ ہے اولا اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں میرا نبی اس وقت میرے راجپال نبی نے فرمایا میرا غلام میں مغرب وچاں، میرے نبی نے فرمایا میں مغرب وچاں، میرا غلام مشرق تو پکارے، میں اپنی قبر انور دے وچ اپنے غلام دی آواز سن لواں گا۔ میرے بھائیو سیدھا اس نبی نو منتے ہی نہیں جنہوں غلام دی خبر ہی نہ ہوئے۔ لاجپال نبی نے فرمایا کہ میں مغرب وچاں، میرا غلام مشرق وچ ہوے، میرا غلام اپنے دل وچ بھی پکارے نا، حضور نے فرمایا کہ میں اپنے غلام دی پکار سن لینا وا اور اپنے
غلام دی پکار سن کے اپنے غلام دی پکار تے مدد بھی کرنا وا، میرے لجپال نبی دی یہ فرمان ہے اور حدیث ہے۔ لیکن تیرے تے میرے پکار وچ فرق ہے، ہو سکتا ہے دل نال پکاری نہ ہوئے، اگر دل نال پکاریے تو لجپال نبی آج بھی مدد فرماتے ہیں، گل طویل ہو جائے گی۔ بے شمار ایسے طریقے اسلام کے اندر واقعات نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصال مبارک کے بعد اپنے غلامہ دی مدد فرمائی۔ میرے بھائیوں، میرا نبی فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوا قائم، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے سن، کی کر رہے سن؟ حضور نے حالت بھی دسی کہ موسیٰ کھڑے سن، اس حالت وچ قیام پہ کرتے سن، اور پھر کہ صلاۃ دے لفظ نے صلاۃ پہ پڑھ دیا ہے۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، صلاۃ لغت پڑھو، مصباح لغات اٹھا کے دیکھو، عربی میں کوئی بھی لغت کی کتاب نیٹ تے لکھ کے صلاۃ کا معنی لکھو، ایک نہیں کئی معنی آ جان گے۔ صلاۃ کا معنی دعا، صلاۃ کا معنی نماز، صلاۃ کا معنی درود و سلام۔ اب آپ سے وقار امام فخر الدین رازی جڑے کل مفسرین دا امام ہے، آپ فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قبر چ ویکھیا کہ حضور لجپال نبی دی سواری آ گئی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادمن کھڑے ہو گئے، ادمن کھڑے ہو گئے۔ اب آپ یہ وقار امام المفسرین امام فخر الدین رازی دا عقیدہ دیکھو، آپ فرماتے ہیں جس وقت موسیٰ نبی نے اپنی قبر انور چ ویکھیا کہ نبی رحمت آ رہے نے، محبوب خدا آ رہے نے، انہاں دی سواری تشریف لے آ رہی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ادبن اپنی قبر وچ کھڑے ہو گئے صلاتن، اور جس وقت نبی گزرن لگے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھن لگ پئے۔ اب ابھی جی وقار مسجد حرام وچ گئے، اور مسجد حرام وچ میرا لجپال نبی کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ پہلی تو وجہ میں پہلے دس چکی ہوں کہ اس واسطے کہ میرے لجپال نبی نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر مسجد حرام کی زیارت نہیں کی تھی، حضور نے زیارت نہیں کی تھی۔ ایک تا مقصد یہ سی کہ لجپال نبی نے زندگی مسجد حرام نو نہیں ویکھیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج مسجد حرام کی زیارت کر لین۔ دوسری وجہ یہ سی کہ جس وقت حضور لجپال نبی واپس آؤ گے، حضور اپنی معراج کا دسن گے تو بندے اعتراض کرن گے کہ کس طرح جا سکتا ہے رات کے تھوڑے جہے حصے، یہ نبی کس طرح جا سکتا ہے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں طلب کرن گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشانیاں دس دیں گے، کیونکہ آسمان کی نشانیاں کافرن پتہ کوئی نہیں۔ اب آپ یہ وقاری یہ وجہ ہوئی ہے جس وقت لجپال نبی معراج تو واپس آئے ہیں اور سارے مکے کے اندر خبر ہو گئی کہ رات کے تھوڑے جہے حصے نبی لجپال مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ گئے تو کٹھی ہو کے آ گئے۔ انہوں نے پہلا سوال کیتا کہ اگر تسی مسجد حرام گئے ہو، مسجد اقصیٰ گئے ہو، دسو مسجد اقصیٰ دے ستون کتنے نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ نو میرے سامنے رکھ دیتا، میں گنتی کر کے انہوں نے سوال کا جواب دے دیتا۔ انہوں نے دوسرا سوال کیتا اگر تسی مسجد اقصیٰ گئے ہو، دسو مسجد اقصیٰ دے دروازے کتنے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مسجد اقصیٰ نو میرے سامنے کر دیتا، سارے پردے میرے نظرہ تو اٹھا دیتے گئے، میں مکے وچ کھڑا ہو کے مسجد اقصیٰ دیکھ رہا ہوں، میں دروازے گنتی کر کے کفار دے سوال کا جواب دیتا۔ اب آپ اسی وقار ایک وید میرے نبی دی ذات ہے، وید میرے نبی دی ذات ہے کہ اب آپ اسی وقار جنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اگر کوئی بھی میرے کو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا وحی دے ذریعے یا الہام دے ذریعے انہیں دل دی خبر میرے دل دے ڈال دیندے ہیں کہ اس دے دل وچ یہ بات ہے، اس دے ذہن وچ یہ سوال ہے۔ اے میرے بھائیو یہ شان صرف اور صرف میرے نبی دی ہے، یہ شان کسی پیر نو نہیں ملی، یہ شان کسی سید زادے نو نہیں، یہ شان صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے، اور یہ شان بھی حضور دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر عضو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت دیتی ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے عرض کراں گا کہ حضور پاک دی اکھاں دی ضمانت اللہ نے چکی ہے، حضور دے زبان دی ضمانت اللہ نے چکی ہے، حضور دے سر انور دی ضمانت، سر تو لے کے پیراں تک حضور دے جسم دے ہر عضو دی ضمانت اللہ آپ چاہیے۔ اب آپ نے بتا جن دے جسم دا ضامن، جن دی اکھاں دا ضامن خود خدا ہوئے تے بندہ پھر ان دی گل بھی نہ مننے، ان دی گل بھی نہ مننے، کسی حکیم طبیب ڈاکٹر دی گل تسلیم کر لے، کبھی میں نبی دی گل تے یقین نہیں، پھر انہوں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اب آگے بغیر مسجد اقصیٰ دے اندر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تے
کہ حدیث شریف میں چوندا بخاری دی حدیث مبارکہ ہے کہ کل انبیاء کرام کٹھے سن، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت روح اللہ تک، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، سارے اللہ دے نبی، سارے اللہ دے رسول مسجد اقصی دے اندر کٹھے، اور پھر اتنے مجمع انبیاء کرام 7 لاکھ کم و بیش اللہ دے نبی، اللہ دے رسول اس مجمع دی زینت بنے، اور ہر نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک محفل دا سما بن گیا۔ اب آپ سے بکر ہر نبی نے تقریر کیتی، خطبہ دیتا، بڑی مفصل حدیث ہے، تفصیل دے نال بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام اٹھے، انہوں نے تقریر کی چند منٹ کہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا، میں اللہ نے پوری انسانیت کا باپ بنایا۔ وہ بیٹھ گئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کیا الحمدللہ الذی، تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جس نے مینوں خلیل بنایا ہے، جس نے میرے تے آگ گلزار کی تھی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، سارے نبی اپنے اپنے وقت کے اندر خطاب فرماندے رہے، سب دعا کرتے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء دے مجمع دے وچ خطاب فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام تعریفاں اس رب دیاں نے جس نے مینوں سارے جہاناں دا رحمت اللہ العالمین نبی بنایا ہے، جس نے میرے سارے جہاناں واسطے بشیر اور نذیر بنایا ہے، جس نے میری نبوت قیامت تک اور قیامت تو بعد تک میں نبوت دے دیتی۔ میری نبوت کے اندر انسان بھی شامل، میری نبوت کے اندر اللہ نے ساری مخلوق۔ اب آپ سے وقار میرے لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مجمع چھوٹ کے آقا علیہ السلام کا دایاں ہاتھ مبارک پکڑ کے عرض کی کہ ان شانہ دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا ساڈا امام بنا دیتا ہے، تھوڑا ساڈا ایمان بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس مسجد کے اندر آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز دی جماعت کرائی، اور سارے نبی آقا علیہ السلام دے مقتدی بنے۔ میرے بھائیو، امامت واسطے شرط ہے کہ وہ صورت چوالا ہوئے، ذات چوالا ہوئے، امام انہوں بڑھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، سارے نبی میرے آقا علیہ السلام دے مقتدی نے، مقتدیاں تو امام دی شان آلہ ہوتی ہے، امام ہر لحاظ نال آلہ ہوتا ہے، اس کو امام بڑھایا جاتا ہے۔ انبیاء دا مجمع ہے، سارے ذاتاں آلہ نے، ہر مجمع جو ہر نبی آلہ ہے، ہر رسول آلہ ہے، لیکن جتنے بھی نبی اور رسول نے آدم تو لے کے عیسیٰ اللہ تک، انہاں سارے وچوں آلہ تھوڑا تے میرا لاجپال نبی ہے۔ آقا نے جماعت کرائی، اور آقا دا جماعت امامت فرمانا اور سارے نبیاں دا پیچھے مقتدی بننا، اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی دی شان دا مقابلہ نبی بھی نہیں کر سکتے، میرے نبی دی شانہ دا مقابلہ نبی بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے تاج رسالت عطا کیتا ہے۔ ہر نبی اللہ دی ہر مخلوق تو اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن آدم تو لے کے عیسیٰ اللہ تک سارے نبی کٹھے ہو کے بھی میرے نبی دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہ اگر بندہ 2 کتاباں پڑھ کے کہہ دے کہ میں نبی، میرے 2 ہاتھ نبی دے 2 ہاتھ، میں نبی دی طرح ماں، اللہ یاد باللہ لازمی اس کا دماغ خراب ہوئے گا۔ سارے نبی میرے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے لاجپال نبی نے امامت کرائی، اور سارے نے مقتدی بن کے پیچھے اقتدا کی تھی، نماز پڑھی۔ اس تو بعد آقا علیہ السلام فرماتے کہ نورانی سیڑھی آئی جڑی مسجد اقصی تو آسمانہ تک، نورانی سیڑھی میرے آقا علیہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ میرے لاجپال نبی نے فرمایا جس وقت کسی مومن بندے دی روح قبض ہوندی ہے، ان دی 4 پائی جتھے ہوندی ہے، جتھے ان دی روح قبض ہوندی ہے، اتھے بھی ایک پوڑی دے ذریعے اللہ دے فرشتے اتردے نے، پوڑی دے ذریعے اتردے نے۔ اور جس وقت بندے دی روح قبض ہو جاتی ہے، بندہ فانی دنیا تو چلا جاتا ہے، روح فرشتہ قبض کر لیتا ہے۔ تسی اکثر ویکھیا ہوئے گا کہ بندے دی اکھاں سیدھیاں آسماناں دی طرف ہوندیاں نے، اوتھے روح ختم ہو جاتی ہے، بندے دے جسم وچ جان ختم ہو جاتی ہے، حرکت ختم ہو جاتی ہے، ان دی اکھ سجے کھبے نہیں ہوندی، سیدھی آسماناں دی طرف ہوندی ہے۔ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام نے اس رات کو پردہ اٹھایا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل، اسرائیل اور اسرائیل دے نال ساتھی جڑے فرشتے ہوندے نے، وہ نورانی پوڑی دے ذریعے آسمانہ تو ہوندے نے۔ جس وقت روح قبض کر کے اس پوڑی تو چڑھتے نے، وہ جسم اپنی روح ویندا ویندا
بے جان ہو جاتا ہے، اتھے ان دی اکھاں فکس ہو جاندیاں نے، پھر ان دے گھر والے ورثہ ان دی اکھاں بند کر دیاں نے۔ میرے بھائیو نورانی پوڑی دے فرشتے اتردے نے، جاندے نے، وہی نورانی پوڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین اس نورانی پوڑی تے پہلے آسمان تے گئے، اور پہلے آسمان حدیث شریف وچ آندا ہے کہ حضرت جبریل امین نے دروازہ کھڑکایا تے اس دروازے دے دربان جن کا نام اسماعیل ہے اور اللہ کا فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے، اس نے پوچھا کون؟ تے جبریل امین نے فرمایا میں جبریل ہاں۔ پوچھا تھوڑے نال کون ہے؟ انہاں کیا میرے نال محبوب خدا نے۔ اب آپ سے وقار امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی میں قربان جاواں آپ نے عقیدے تو آپ نے جڑی تفسیر لکھی ہے موتی پرو دیتے نے، آپ نے فرمایا پہلے بھی جبریل آسمان پہلے تو کراس کر کے آندا بھی ہے جاندا بھی ہے، حضرت آدم تک تو لے کے ساڑھے نبی تک ہر نبی کو جبریل امین و اللہ دی وحی لے کے آیا بھی، پھر واپس بھی گیا۔ آج تک کسی فرشتے نے پوچھا کہ جبریل میں دروازہ کھڑکایا ہوئے آسمان دا کسی فرشتے پوچھا ہوئے کون؟ نہیں، جبریل دا فکس رستہ ہے، جبریل جا بھی رہا ہے، جبریل آ بھی رہا ہے۔ اب آپ اسی وقت شب معراج اس فرشتے نے کیوں پوچھا؟ علماء کرام امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان پیدا فرمائے نے، آسمان بنائے نے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک مخصوص دروازہ اپنے محبوب واسطے بنایا ہے، اپنے محبوب کی ذات واسطے مخصوص دروازہ ہر آسمان دے وچ بنایا ہے جس دے وچ کوئی فرشتہ نہیں گزر سکتا، کوئی اللہ نے مخلوق نہیں گزر سکتی، صرف اور صرف لاجپال نبی نے گزرنا ہے۔ وہ فرشتے کا سوال کرنا کہ تیرے نال کون ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل تیرا رستہ اللہ نے مقرر کیتا ہے، جبریل تو میرا امام اور استاد ضرور ہے، تیرا رستہ ہو رہے مقرر اللہ نے کہا دیتا ہے، اے رستہ محبوب خدا واسطے تیرے نال کون ہے؟ جبریل امین نے کیا میرے نال محبوب خدا ہے؟ پھر دروازہ کھلیا گیا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص رستہ مخصوص دروازہ اپنے محبوب واسطے بنایا، اپنے محبوب واسطے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ایسی کہ میں اپنے محبوب نو شب معراج دیدار واسطے بلانا ہے۔ اب آپ اسی وقت رہے تو میرا محبوب ہے کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کول بلایا، اپنے کول بنایا۔ جس وقت جبریل امین نے قدم چومے نہ آقا دے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل اج کفیت ہو رہے قدم چوم کے اٹھا رہے ہیں، کی وجہ ہے؟ تے جبریل امین نے عرض جڑی کیتی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جبریل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے، اللہ تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے۔ مشتاق ہوتا ہے جن دی اڈیک کیتی جاوے، جن دے اڈیک کیتی جاوے یا فلاں دا دیدار ہو جاوے۔ جبریل فرمایا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے، تھوڑی ملاقات دا مشتاق ہے۔ اب آپ اسی وقار باقی نبی تا دعاواں پہ کر دیں یا اللہ سانا اپنا دیدار کرا۔ رب 27 رجب نو فرشتہ بھیج کے یہ پیغام پہ دیتا ہے کہ محبوب میں خدا تیری ملاقات دا مشتاق ہوں۔ یہ فرق ہے نبیاں اور سارے نبی دی شان کے درمیان۔ تجھے نبی التجامہ پہ کرتے ہیں باری تعالیٰ اپنا دیدار کرا، باری تعالیٰ اپنا دیدار کرا، کہ میرا نبی آرام فرما رہا ہے۔ حالانکہ جمعہ شریف کا ٹائم ہو گیا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اکثر عبادت گزارتے سوندے نہیں سی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی ساری رات نہ جاگیا کر، رات کا کچھ حصہ جاگ لیا کر، آرام بھی کر لیا کر۔ میرا نبی ہر رات جاگتا ہے، ہر رات جاگتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، خالق فرما رہا ہے میرا نبی تھوڑا جا آرام بھی کر لیا کر۔ اس رات میرا لاجواب نبی عشاء پڑھ کے سو گیا، عشاء پڑھ کے سو گیا۔ ان وچ بھی بڑی حکمتاں نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔